بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سکون چاہتے ہو تو زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ الفاظ آپ کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد آپ اپنے الفاظ کے غلام بن جاتے ہیں۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں آپس میں اختلاف تھا اور بالکل طلاق کی نوبت آنے والی تھی۔ وہ بیوی ایک بزرگ کے پاس گئی اور پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت جی، مجھے صبح و شام طلاق ہونے والی ہے۔ بزرگ نے کہا، اچھا، ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ وہ ایک بوتل میں پانی لے آئی۔ بزرگ نے اس پر کچھ پڑھ کر دیا اور اس سے کہا کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے اور لڑائی کرے، جھگڑا کرے، تو یہ پانی منہ میں رکھ لینا، نہ نگلنا ہے اور نہ باہر نکالنا ہے، جب تک شور کا قصہ ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بزرگ کی بات پر عمل کیا۔ عادت کے مطابق شوہر نے لڑائی شروع کی، جھگڑا شروع کیا، تو یہ جلدی سے اٹھی اور بوتل سے پانی منہ میں لے کر بیٹھ گئی۔ اب نہ نگل سکتی ہے اور نہ باہر نکال سکتی ہے۔ اگر جواب دے گی تو پانی نکل جائے گا، اس لیے وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ 5 منٹ ہوئے، 10 منٹ ہوئے، آخر شوہر گالیاں دیتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے عاجز آ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔ پھر اسے شرمندگی ہوئی کہ یہ جواب نہیں دیتی اور میں اسے برابر گالیاں دے رہا ہوں۔ پھر اس نے سوچا، ممکن ہے آج اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو، ورنہ یہ تو پہلے ایسی نہ تھی۔ یہ تو بڑی زبان چلاتی تھی، یہ تو بڑی زبان چلاتی تھی، پھر دیکھوں گا کہ زبان چلاتی ہے یا نہیں۔ پھر دوسرے دن وقت آیا اور پھر اسی طرح گالیاں دینا شروع کی اور برا بھلا کہنا شروع کیا۔ یہ پھر جلدی سے اٹھی اور پانی لے کر منہ میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ شوہر پھر عاجز آ گیا اور تھک گیا۔ اس نے کہا، واقعی یہ پہلے جیسی بیوی نہیں رہی، جواب ہی نہیں دیتی۔ اب اسے اور زیادہ شرمندگی ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی تو 2 مرتبہ ہی ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو۔ پھر تیسری مرتبہ دیکھا، چوتھی مرتبہ دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ جلدی سے پانی منہ میں لے کر بیٹھ جاتی، جواب نہیں دیتی۔ اب شوہر نے سوچ لیا کہ واقعہ اب یہ بیوی پہلے جیسی نہیں رہی، اب یہ برداشت کرنے والی بن گئی ہے، بات کا جواب تک نہیں دیتی۔ میں بھی اب اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ اس نے توبہ کر لی اور اب الٹا بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تجھے بہت ستایا ہے، تیری کوئی غلطی نہیں، تو بہت اچھی بیوی ہے، غلطی میری ہے۔ شوہر الگ سے معافی مانگ رہا ہے اور بیوی الگ سے معافی مانگ رہی ہے۔ جو طلاق کی نوبت تھی اور گھر برباد ہونے کو تھا، اب آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ ناظرین، ایک ذرا سی تدبیر اور صبر کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ ناظرین گرامی، جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ ناظرین، جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم کہ دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ ناظرین گرامی، منزلیں ہمیشہ ان کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اگر پاؤں میں بار بار سوجن آئے
تو نمک کا استعمال کم کرنا ضروری ہے۔ کھانسی لمبی چلتی رہے تو یہ جسم کے اندر کمزوری کا اشارہ ہے۔ ہر بات پر غصہ جلدی آئے تو سمجھو دل کو سکون کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، باتیں دل پر زیادہ لگیں تو یہ دل کی نرمی ہے، کمزوری نہیں۔ دل گھبرائے اور سانس تیز ہو جائے تو تھکن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ لوگ بدلنے لگے ہیں تو سمجھو وقت تمہیں نہیں سمجھ دینا چاہتا ہے۔ ہر راستہ مشکل لگے تو ہو سکتا ہے کامیابی قریب ہی ہو۔ ناظرین، جسم میں ہر وقت درد رہے تو نیند کا نظام درست کرو۔ اگر جلد بار بار خراب ہو تو زیادہ تر مسئلہ معدے کا ہوتا ہے۔ بار بار بخار آئے تو جسم کے دفاعی نظام کو توجہ کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہیں تو خون کی گردش کمزور ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے سانس پھولنے لگے تو جسم مضبوطی مانگ رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو سمجھو ہاضمہ کمزور ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیٹ ہمیشہ پھولا رہے تو یہ غذا میں بے توازنی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کھانا اور خوراک توازن سے کھائیں۔ ہونٹوں کی خشکی دور کرنے کے لیے عرق گلاب اور گلیسرین کا مکسچر بہترین ہے۔ بدن میں بیماریوں کے خلاف طاقت بڑھانے کے لیے روزمرہ خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھا لیں۔ لقمہ پیٹ تک پہنچانے کے لیے قدرت نے ہاتھ، دانت، زبان اور ناک کا بہترین انتظام کیا ہے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا شخص زیادہ اداس اور بے چین رہتا ہے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، چہرے کی خوبصورتی کے لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ ذہنی تناؤ اور ایک ہی چیز کو بار بار سوچنا دماغی کمزوری اور وہم کا سبب بنتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہاتھ اور پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں، اس لیے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، بیماری کے بارے میں زیادہ سوچنا مزید بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ کینو، انار اور گاجر کا جوس جلد کو چمکدار اور جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے ادرک اور ہلدی کا کہوہ پئیں۔ ناظرین گرامی، دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھیں تاکہ وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو۔ کھانے کے بعد سونف اور زیرے کا کہوہ نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے مثبت سوچ اپنائیں اور صبح گہرے سانس لیں۔ نیند پوری کریں کیونکہ نیند کی کمی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ سردیوں میں جلد کے لیے زیتون کا تیل اور لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ اور کیلشیم سے بھرپور غذا لیں۔ بال سفید ہو رہے ہوں تو آملہ اور ریٹھا کا پانی بہترین علاج ہے۔ ناظرین، دانتوں کی صفائی کے لیے نیم کا مسواک استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد پئیں۔ ہونٹ پھٹنے سے بچانے کے لیے ہونٹوں پر ہمیشہ ناریل کا تیل لگائیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی کا استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، آنکھوں کی تھکن دور کرنے کے لیے کھیرے کے ٹکڑے آنکھوں پر رکھیں۔ نزلہ زکام سے بچنے کے لیے گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں۔ گلے میں خراش ہو تو شہد اور ادرک کا کہوہ فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، بد ہضمی کی شکایت ہو تو پودینے کا استعمال کریں۔ جسمانی صحت کے لیے روزانہ ورزش کریں اور آدھا گھنٹہ تیز چلیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ ناظرین گرامی، رزق میں اضافے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے چاول کے پاؤڈر میں لیموں ملا کر لگائیں۔
بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خطرناک بیماری کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، چہرے کے کیل محاسوں کے لیے شہد سے چہرے کا مساج کریں۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے آپ کا قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ نہارمو پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض ناریل مت کھائیں۔ ناظرین گرامی، رات کو دیر سے کھانے سے معدے میں سوزش آ سکتی ہے۔ کالی مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور یہ آپ کا خون جمنے نہیں دیتی۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی سے دھو لیں۔ صبح جلدی جاگنے سے جسمانی طاقت قائم رہتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے چکنائی اور مٹھائی دونوں آئٹمز کو چھوڑ دیں۔ ناظرین گرامی، سینے میں درد ہو تو اجوائن کا استعمال کریں۔ شکر کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جوانی واپس لانے کے لیے بھنے چنے پیس کر دودھ یا دہی میں ملا کر پئیں۔ نیم کے پتوں کا رس کانوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے۔ لونگ ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے اور گیس و معدے کی تکلیف دور کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، لونگ میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جسم سے زہریلے مادے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لونگ قوت مدافعت بڑھانے اور جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ لونگ میں موجود اجزاء خون کی گردش بہتر بناتے ہیں جس سے توانائی بڑھتی ہے۔ لونگ خون میں شوگر لیول متوازن رکھنے میں مددگار ہے۔ ناظرین گرامی، جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد لونگ کے استعمال سے سوجن اور درد سے نجات پا سکتے ہیں۔ لونگ کا استعمال جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ کم کرنے کے ساتھ جلد کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین گرامی، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ غیر ضروری بالوں پر لیموں کا رس لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال آپ کے معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے آپ کی جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ چبانے سے معدے اور جگر کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ لوہے پر بوتل کا تیزاب ڈالنے سے زنگ فوراً اتر جاتا ہے۔ کھانے کے بعد کالا نمک کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، نیا بننے والا خون پرانے خون کی نسبت زیادہ تازہ اور طاقتور ہوتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ پانی کا زیادہ استعمال آپ کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، لہذا پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ بدن میں کمزوری ہو تو دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ پلکیں گھنی کرنے کے لیے سونے سے پہلے پلکوں پر عرق گلاب لگایا کرو۔ ناظرین گرامی، شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی ملائی لگا کر سونے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ دھنیا اور سونف چٹکی بھر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔
शिमला मिर्च खाने से कैंसर से हिफाजत होती है। अदरक खाने से चेहरा सुर्ख और शादाब रहता है। नाजरीन ग्रामी, पेट खराब होने की सूरत में अदरक चबाना फौरी आराम देता है। चाय आपके मैदे में गर्मी पैदा करती है और भूख खत्म कर देती है। नाजरीन, हफ्ते में 2 बार अनार खाने से आपके मैदे की सफाई हो जाती है। मछली खाने के बाद दूध पीने से आपकी जिल्द पर धब्बे पड़ सकते हैं। चाय में सौंफ डालकर पीने से कब्ज की बीमारी खत्म हो जाती है। खून की कमी के लिए अनार और जिस्मानी कमजोरी के लिए केला बेहतरीन फल है। चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। कलवंजी से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। नाजरीन ग्रामी, नाश्ते में शहद का इस्तेमाल खून की रवानी को बेहतर बनाता है। पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाने से मक्खियां कम हो जाती हैं। नाजरीन ग्रामी, मर्दों का ज्यादा वक्त औरतों में बैठना उन्हें अंदर से कमजोर कर देता है। सब्ज घास पर बैठकर लंबी सांस लेने से फेफड़ों की सफाई होती है। दांतों की हिफाजत के लिए नीम की मिसवाक इस्तेमाल किया करें। गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक डालें ताकि कपड़ों का रंग फीका ना हो। मुलट्ठी दूध के साथ खाने से मर्दाना कुव्वत में इजाफा होता है। नाजरीन ग्रामी, सुबह वक्त पर ना उठने से आपका दिमाग कमजोर हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, एक दिन हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक सांप पर पड़ी जो दीवार पर चल रहा था। उन्होंने अपनी तकरीर रोकी और उसे अपनी छड़ी से मार दिया, यहाँ तक कि वो मर गया। फिर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी सांप को मारे गोया उसने किसी मुबाह दम मुशरिक को कत्ल किया। नाजरीन, हाजमा दुरुस्त ना हो तो थोड़ी सी अजवाइन खाने में इस्तेमाल करें। अनार का अंदरूनी छिलका खाने से खाना जल्दी हजम होता है। अंडे की सफ़ेदी चेहरे की झुर्रियों का बेहतरीन इलाज है। हामला औरत गाजर खाए तो बच्चे को जिंदगी भर खून की कमी नहीं होगी। इमली जिगर को खराब होने से बचाती है। नाजरीन ग्रामी, मुर्ग की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ से जिन्नात दूर हो जाते हैं। ज्यादा देर झुककर बैठने से पट्ठे कमजोर हो जाते हैं। रात सोने से पहले एक अंजीर खाकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। टमाटर खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और नजर तेज होती है। हमेशा जवान रहने के लिए चेहरे धोते वक्त खीरे का रस लगाएं। नाजरीन, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना हाजमे के लिए मुफीद नहीं बल्कि गलत फहमी है। जीरा पीसकर बालों पर लगाने से बाल लंबे होते हैं। चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए रातों को चेहरा धोकर सोया करें। नाजरीन, खालस अनारदाना खाने से भूख बढ़ जाती है। अचानक चक्कर आने पर काले नमक वाला पानी इस्तेमाल करें। नाजरीन, नाश्ते में खजूर खाने से जिस्म के अंदरूनी जरासीम खत्म हो जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन में खिताब करते हुए फरमाया, तुम में से जिस औरत के 3 बच्चे फौत हुए हैं अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। इनमें सबसे बड़ी औरत बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या 2 बच्चे भेजने वाली भी जन्नत में जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 वाली भी जन्नत में जाएगी। नाजरीन ग्रामी, अंजीर कब्ज़ और बवासीर के लिए बहुत मुफीद है। इसे रात भर भिगोकर निहार मुंह खाएं। रात की बची हुई रोटी खाने से मैदे की बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। 2 मुंह वाले बालों के लिए दही और सरसों के तेल का मिक्सचर लगाएं। नीम के पत्तों को तल कर पीस कर खाने से शुगर जैसी बीमारी दूर होती है। भुने हुए चने, मुल्तानी मट्टी और सूंड का इस्तेमाल शुगर और बार बार पेशाब आने को रोकता है। नाजरीन, जिस्म जल जाए
تو نیل کو پانی میں ملا کر لگانے سے جلن کم ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کا ابلا ہوا پانی بچوں کو پلانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی الائچی جگر اور مثانے کی پتھری نکالنے میں مددگار ہے۔ ناظرین، زیادہ پیدل سفر اور محنت کرنے والے لوگوں کے بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آنا مثانے اور معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ جن کو زیادہ قبض رہتی ہو وہ دال کا استعمال کریں۔ ناخن پر ہلدی رگڑنے سے ناخن زیادہ نہیں بڑھتے۔ ناظرین، رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگانے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ دیر پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔